بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 فروری 2026 اور آج کی بیٹھک شروع کر رہا ہوں۔ آج میں نے سوچا کہ زندگی بھر جو مختلف بیماریاں مجھے لاحق رہیں، وقتاً فوقتاً آتی رہیں جاتی رہیں، کچھ ان کا ذکر کیا جائے، اور کچھ بیماریاں کچھ تو ایسی ہیں جو عمر کے ساتھ یا موروثی طور پر ہمیں ملتی ہیں، اور ہر انسان کو اس طرح کا کچھ نہ کچھ لاحق رہتا ہے عمر کے مختلف حصوں میں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بہت ہی ہولناک تھیں، اور میں اس پورے دورانیے سے پھر گزر کے نکل کے آیا۔ تو پہلے میں شروع کے زمانے کی بات کرتا ہوں، پاکستان کے زمانے کی۔ اچھا، یہ سارا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو میری بیماریوں کا سارا ریکارڈ میں نے پہلے سے لکھ رکھا ہے اپنی مختلف یادوں کے چیپٹرز میں بھی، اور جو ہولناک بیماریوں کی بات کر رہا ہوں وہ میں نے ایک کتاب ہی پوری لکھ دی تھی، تو وہ ابھی اس کا ذکر آتا ہے پورا۔ تو پاکستان میں جس طرح کے حالات تھے کہ مزدور کی زندگی، تنگی، تنگ دستی، بال بچے داری، تو اس حساب میں بلڈ پریشر تو ایک عام سی چیز تھی نا، تو یہ تو رہتا تھا بلڈ پریشر۔ اور پھر یہ موروثی اس لحاظ سے بھی تھا کہ ابا جی کو بھی بلڈ پریشر کی شکایت رہتی تھی، وہ بھی شاید مجھ میں ٹرانسفر ہوئی۔ دوسری بیماری وہ بھی ابا جی کو تھی، بواسیر کی۔ وہ بھی بیماری جو ہے مجھ میں ارلی ایج میں ہی آ گئی تھی، وہ تکلیف مسلسل برداشت کی ہے۔ لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ پاکستان میں کچھ دیسی علاج کرنے سے افاقہ ہو جاتا تھا، اور جرمنی آنے کے بعد یہاں پہ جو ڈاکٹر نے دوائیں کریمز وغیرہ دیں، ان کے لگانے سے اتنا فرق پڑا، اور پھر بعد میں جو بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوا تو بواسیر بھی کنٹرول ہو گئی۔ لیکن پاکستان میں بواسیر کے حوالے سے ایک مزے کی بات بتا دوں کہ جب میں شوگر مل میں جاب کرتا تھا تو وہاں میں وہ دوائی لے جاتا تھا، 3 ٹائم پھانکنی ہوتی تھی، پھکی بھی نہیں تھی، بلکہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں دادڑ کر کے، مولی کے بیج جو ہے نا وہ تھوڑے سے کوٹ کر تو وہ پھانک لی، ایک پھکی سی بنا کے تو پھانک لی جاتی تھی پانی کے ساتھ۔ تو وہاں میں نے شوگر مل میں لے گیا پڑیا بنا کے کہ بھی وہاں دوسرے ٹائم کی دوائی وہاں لے لوں گا۔ تو جب وہاں میں نے وہ دوائی لی تو ایک دوست نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا چیز تھی؟ تو میں نے کہا یہ مولیوں کا بیج ہے، دیسی مولی کا بیج، اور اس کو مطلب یہ پھانکنا، اگر یہ مفید ہے اور یہ دوائی کے طور پر لے رہے ہیں تو ثابت بھی تو لے سکتے ہیں، اس کو کوٹ کر پھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال ان کا درست تھا، لیکن فوراً جو میں نے جواب دیا تھا نا، وہ میں نے کہا بھائی یہ مولی کا بیج ہے، اندر جا کر اگ آیا، تم بواسیر کا مریض تو بیماری کی بجائے اپنے علاج کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ تو یہ بواسیر کے حوالے سے ایک خاص بات ہے جو مجھے۔ اچھا، دوسری چیز، وہاں پاکستان میں مجھے جب بھی بخار ہوتا تھا تو بخار ٹھیک مطلب ہے کہ وہ سہ لیتا تھا، جتنا بھی ٹمپریچر ہو اس کی تکلیف برداشت ہو جاتی تھی۔ لیکن جب بخار ختم ہونے پر آتا تھا نا، یہ ایک علامت ہوتی تھی کہ بخار ختم ہو رہا ہے، مجھے اس کے لیے میں کوئی لفظ اور نہیں کہہ سکتا، صرف متلی کا لفظ بھی کافی نہیں، کچی متلی، جیسے کچا کچا سا تھوک، یہ میرا احساس تھا کہ کچا کچا تھوک نکل رہا ہے، اور مجھے اس سے بڑی کوفت ہوتی تھی، بہت کوفت ہوتی تھی، اور میں بخار ہونے سے زیادہ بخار جانے سے ڈرا رہتا تھا کہ بخار نے جانا ہے اور یہ مجھے پھر متلی شروع ہو جانی ہے۔ تو یہ ایک میری طبیعت کا ایک حصہ رہا، لیکن الحمدللہ جرمنی آنے کے بعد اب اچھا، وہاں پہ مجھے ایک لارجیکٹل گولی کا نام تھا، وہ دیتے تھے، یا اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ دے دیتا ہوتا تھا، اس سے مجھے ٹھیک ہو جاتا تھا، مطلب تھوک والا مسئلہ کنٹرول ہو جاتا تھا۔ تو یا پھر جب حالت زیادہ، گھبراہٹ زیادہ، بے چینی زیادہ ہوتی تھی تو پھر ابا جی نے امرت دھارا رکھا ہوا تھا گھر میں، تو وہ مجھے پلا دیتے تھے، تو اس سے بھی صورتحال کنٹرول میں آ جاتی تھی۔ یہ 2 علاج تھے لیکن اس تکلیف سے میں گزرتا تھا۔ تو یہ ہو گیا جناب بخار میں متلی والا قصہ بھی۔ اور ویسے ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ 1973 میں خانپور میں سیلاب آیا تھا، بہت خوفناک قسم کا، جس نے پورے شہر کو ڈبو دیا گیا۔ کچھ چند زمینیں زمینداروں کی بچانے کے لیے شہر کی طرف رخ کر دیا گیا، ہمارا گھر بھی گر گیا، لیکن وہ آدھا گرا ہوا تھا، آدھا رکا ہوا تھا۔ تو میں، ابا جی اور بابا جی میرے تایا جی تھے، ہم تینوں کھڑے ہوئے تھے، لیکن اپنے اپنے زاویے سے نا، تو اس کا جائزہ لے رہے تھے مکان کی صورتحال کا۔ تو
اس دوران کچھ ہوا ہے اور چھتیں گرنے کی آواز آئی ہے، مطلب لگا ہے کہ اب چھتیں گر رہی ہیں. تو ابا جی نے باہر کی طرف جمپ لگائی ہے، مجھے لگا بابا جی اندر رہ گئے ہیں اور میں درمیان میں تھا، اور میرے اوپر 2 چھتوں کا پورا ملبہ، شتیر سارا کچھ میرے اوپر آ گیا. ابا جی کہتے ہیں کہ میں نے تو انا لیلا پڑھ لیا تھا کہ بیٹا میرا گیا. تو لیکن ہوا یہ کہ وہ شتیروں نے ٹیک بنائی اور کڑیوں کو بھی مجھ پر گرنے سے بچایا. ملبہ میرے ارد گرد پورا پھیلا ہوا تھا اور میں بالکل محفوظ کھڑا ہوا تھا، اس پورے ملبے میں ڈوبا ہوا محفوظ کھڑا تھا. پھر بعد میں مجھے نکالا گیا، ہٹایا گیا سارا ملبہ اور نکالا گیا. میں ٹھیک، اس وقت تو میں بالکل ہی ٹھیک تھا، اور میں کہا نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں. لیکن بابا جی نے کہا نہیں بیٹے، ابھی یہ تمہاری وہ چوٹیں جو ہیں نا، ابھی جب تھوڑا سا ٹائم گزرے گا تو تمہیں تکلیف زیادہ محسوس ہوگی. تو وہی ہوا، پھر بعد میں تکلیف محسوس ہونی شروع ہوئی، اور اس تکلیف کے نتیجے میں پھر وہ مجھے کچھ دوائیاں، دیسی نسخے دودھ میں دہی ڈال کی اور پتہ نہیں اور کیا کیا وہ دیے گئے، اس سے فاقہ ہوتا گیا. تو یہ بھی ایک میری زندگی کا اہم واقعہ جو بیماریوں سے ملتا جلتا، یعنی موت کے قریب جا کے آپ واپس آ گئے. تیسرا واقعہ، ایک اور واقعہ، تیسرا تو نہیں، میرے خیال چوتھا ہو جائے گا. وہ تین بیماریاں ہو گئیں، اور چوتھا یہ چھت کا واقعہ، اور پانچواں ہو گیا وہ جی شوگر مل میں. رمضان کا مہینہ تھا، یہ بھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. تو وہاں پہ افطاری کے ٹائم پہ باقاعدہ سٹاف کی طرف سے لیبارٹری میں بنا لیا جاتا تھا کچھ، اور تو وہاں یہ ہوا کہ کسی نے نا نمک کی جگہ، مالٹوں پر نمک کی جگہ کوئی کیمیکل ڈال دیا غلطی سے، مطلب کوئی بدنیتی سے نہیں، غلطی سے ڈال دیا. اور جس نے وہ مالٹا چکھ لیا، وہ اس کا ذائقہ ہی غائب ہو گیا. اب لوگ دوسری چیزوں کی تعریف کر رہے ہیں، مٹھائی بڑی اچھی ہے، کھجور مزیدار ہے، فلاں چیز یوں ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ذائقہ ہی نہیں محسوس ہو رہا ہے. تو یہ ایک کیفیت طاری ہوئی. اور جب گھر آئے تو گھر والوں نے پھر وہی ہلدی اور دودھ والا نسخہ آزمایا، اور 2-3 دفعہ دینے سے پھر وہ ٹھیک ہوا. پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ ذائقہ کتنا اہم ہوتا ہے، یعنی آپ کتنی قیمتی سے قیمتی اور لذیذ سے لذیذ چیز کھا رہے ہیں اور بالکل بے ذائقہ ہے. تو یہ پاکستان کی زمانے کی یہ خاص اکا دکا مطلب جو باتیں تھیں. اب جرمنی آنے کے بعد وہ امیروں والی بیماریاں شروع ہو گئیں. پھر جرمنی آنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد شوگر کی بیماری ہو گئی. یہ ویسے مجھے ننہال سے وراثت میں بھی ملی ہے، کیونکہ ہمارے ننہال میں تو باقاعدہ شوگر کلب سمجھ لینا. تو بہرحال یہاں آ کے 2000 نہیں جی 1996 میں ہی، 95-96 میں ہی شوگر ہو گئی تھی. تو تدریجاً بڑھتی رہی. پھر 2008 میں آنکھ کا موتیے کا آپریشن ہوا. پہلے ایک آنکھ کا ہوا، پھر تھوڑا وقفہ دے کے دوسری آنکھ کا ہوا. دونوں ٹھیک ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اب یہ 2010 سے 2012 تک دل کا مسئلہ جو تھا نا وہ ڈسٹرب کرتا رہا، اور اس میں یہ ہوتا رہا کہ ہر بار انجیوگرافی اور انجیوپلاسٹی ہوتی تھی. ایک بار ہو گئی ٹھیک ہے، چند مہینوں کے بعد پھر مسئلہ درپیش ہوا کہ بھی اس سانس کی تکلیف اور چلنے پھرنے میں دقت تو ویسے ہی ہے. پھر انہوں نے دوسری دفعہ پھر وہ کر دیا انجیو، پھر سٹینٹ ڈالا، مطلب سٹینٹ ڈال رہے ہیں مسلسل. جب 5 بار ہو گیا تو پھر میں نے کہا پھر کہنے لگے جی اب 6ٹھی بار کرنا پڑے گا. میں کہا نہیں، اب 6ٹھی بار تو نہیں ہوگا، یہ سٹینٹ بازی بس ختم، مزید سٹینٹ نہیں ڈالنا. اور میں نے سٹینٹ بازی ہی کہا تھا، اگرچہ بیٹے نے ترجمے میں یہ لفظ نہیں بتایا اسے، ڈاکٹر کو. تو بہرحال وہ مسئلہ جو ہے وہیں پہ روک دیا. میں نے کہا نہیں، اب میں دیسی دوائیوں پہ گزارا کر لوں گا، میں مزید سٹینٹ نہیں ڈالنے. ہاں البتہ میرا اوپن ہارٹ سرجری کرے میں حاضر ہوں. وہ ڈاکٹر کہتا نہیں، اوپن کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر یہ سٹینٹ بازی کی بھی ضرورت نہیں ہے. واپس آ گئے گھر پہ. پھر مبارکہ نے ایک دوائی بنائی تھی، میرے پاس اس کا نسخہ ہے، دیسی دوائی. میں یاد کرتا ہوں اگر مجھے اس کی دوائیں یاد آتی ہیں، لہسن، ادرک، لیموں اور سرکہ، سیب کا سرکہ، اور ایک کچھ بھول رہا ہوں اس وقت، پر یہ 5 دوائیاں تھیں. تو وہ برابر سائز میں ان کا جوس جو تھا وہ ملا کے تو وہ پکانا ہوتا تھا. ایک خاص طریقہ ہے، محنت طلب ہے، کافی محنت طلب ہے. تو وہ مبارکہ بنا دیتی تھی اور میرا گزارا ہو جاتا تھا، اور پھر چلتے رہی، زندگی گزرتی رہی.
پھر ایک ٹائم آیا کہ 2019 میں مبارکہ کی وفات ہو گئی. اس کی وفات کے بعد پھر کسی بچے نے بنا کے نہیں دی. ایک آدھ دفعہ میں نے کہا میں نے دیکھا مشکل کام تھا، یہ بیوی ہی بنا سکتی تھی، بچوں کے بس کی چیز نہیں ہے. تو لیکن جتنا وہ بنا گئی تھی وہ اس کی وفات کے بعد بھی 6 مہینے تک میں استعمال کرتا رہا، اور اس 6 مہینے کے نتیجے میں یعنی 2019 میں مبارکہ فوت ہوئی ہے تو 2024 تک میں ٹھیک چلتا رہا. یعنی 5 سال نکل گئے میرے اس دوائی کے اثرات کے نتیجے میں. اور جی لیکن وہ اکیلا نالائق نہیں ہے، سارے ہی نالائق ہیں، لیکن سارے ہی لائق ہیں. تو اچھا، اب یوں ہوا کہ 17 فروری 2020 کو، نہیں اس سے پھر پہلے واپس کرتا ہوں، پھر یوں ہوا سے واپس بیک پہ. مبارکہ کی وفات کا مسئلہ یہ ہے کہ میرا اس سے وعدہ تھا کہ اگر میں پہلے فوت ہو گیا تو جاتے ہی تمہیں بھی بلا لوں گا، اور تم پہلے فوت ہو گئی تو میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے چلا آؤں گا، زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا. تو یہ 27 مئی کو 2019 کو اس کی وفات ہوئی ہے. جنوری 2020 کو مجھے کینسر تشخیص ہوا ہے. ہاں یہ کیا اس کا گردے کا ٹیومر، اور گردہ پورے کا پورا لپیٹ میں تھا، یعنی میرا خیال 10.5 cm تھا، سینٹی میٹر جو بھی ہوتی ہے ان کی پیمائش کا پیمانہ. تو وہ پورے کا پورا اس طرح سے تھا. تو انہوں نے کہا جی اس کا علاج کرنے لگے تو یہ باقی جسم میں پھیل جائے گا، جتنی دیر تک علاج ہوگا ٹھیک ہوگا اتنی دیر تک باقی جسم میں پھیل جائے گا، تو بہتر ہے گردہ نکال دیں. میں نے کہا جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے تو نکال دیں. گردہ نکال دیا گیا میرا لیفٹ سائڈ کا. اب ایک گردے پر مطلب زندگی گزر رہی ہے، اور وہ بھی شوگر کا مریض. تو بہرحال یہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی مبارکہ کے پاس پہنچنے کی، لیکن گردہ نکال دیا گیا، بچ گیا. لیکن 3-4 مہینے کے بعد پھر وہی کیفیت ہو گئی جو ایک مطلب بیماری والی کیفیت فیل ہوتی تھی. تو پھر ڈاکٹر کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ احتیاط کے باوجود وہ ٹیومر جو تھا وہ جمپ کر کے جگر میں پہنچ گیا. تو اب جگر میں کینسر آ گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر آپ کا پورا علاج کرنا پڑے گا. شیمو تھراپی یا یہاں کیمو تھراپی کہتے ہیں، تو وہ شروع ہوئی. لیکن اس کے ساتھ 2 تھراپیاں شروع ہوئیں، کیمو تھراپی بھی اور امیون تھراپی بھی. یہ لیٹسٹ کوئی طریقہ علاج ہے، اب اتنا زیادہ لیٹسٹ بھی نہیں ہے لیکن بہرحال بہت سارے ملکوں کے لیے ابھی بھی لیٹسٹ ہے. تو ایک میں ڈرپ لگائی جاتی تھی اور دوسرے میں ٹیبلٹس تھیں جو ڈیلی لینی ہوتی تھیں. تو یہ میں لیتا رہا اور یہ علاج چل رہا تھا چلتے چلتے. تو اسی سال یعنی 2020 کی بات ہے، 6 جولائی کو میری پہلی تھراپی ہوئی پروگرام کے مطابق، اور 6 اور 7 جولائی کی درمیانی رات یعنی پہلی تھراپی کے بعد میری پرانی واقف ہماری فیملی فرینڈ مبارکہ کی بھی بہت اچھی دوست، جن کا میں پہلے بھی 1-2 دفعہ ذکر کر چکا ہوں، فرحت نواز صاحبہ نے ایک خواب دیکھا 6 اور 7 جولائی کی درمیانی رات. اور اس میں کیا تھا، مبارکہ میری خیریت پوچھنے کے لیے آئی ہوئی ہے دوسری دنیا سے، اور پھر میں مبارکہ کو فرحت سے ملوانے کے لیے لے گیا ہوں، اور پھر وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی ہیں. جو باتیں کر رہی ہیں وہ مجھے انہوں نے انہی دنوں میں ہی واٹس ایپ سے لکھ کر بھیج دی تھی، اور میں نے اپنی اس کتاب میں شامل کر لی ان کی اجازت سے کہ میں یہ شامل کر دوں. خواب ہے اور مجھے لگتا ہے یہ خواب پورا ہوگا. اور اس میں تعبیر اس کی یہ تھی کہ بالآخر میں نے صحت یاب ہو جانا ہے اس کینسر کے بیماری سے. اور اسی رات، یہ ایک عجیب اور بات ہے، اسی رات میں نے بھی خواب دیکھا، لیکن اس میں نہ مبارکہ ہے نہ فرحت ہے. اس میں ایک بدماش ہے بہت بڑا موٹا تگڑا، اور وہ میرا رستہ روک کے کھڑا ہوا ہے، میں اسے خوف زدہ ہوں. اور پھر یکایک وہ بدماش غائب ہو جاتا ہے اور میں کھلی فضا میں آ جاتا ہوں. پھر آگے اس خواب کے حصے ہیں کہ وہ ایک دکان پہ جاتا ہوں، وہاں سے 2 لڈو خریدتا ہوں، اور وہ لڈو کھاتے ہوئے پھر واپس آ رہا ہوں، مزے سے مطلب کھلی فضا میں گھوم رہا ہوں. تو یہ ایک ہی رات کے دیکھے ہوئے خواب تھے. اور میں نے 20 اکتوبر میں، بہرحال ایگزیکٹ تاریخ میں بتا سکتا، اور جو سائبر ورلڈ کے دوست ہیں اور جو چیک کر سکتے ہیں مجھ سے لنک مانگے. میری وہ کتاب تب کی یعنی اکتوبر 2020 کی آن لائن ہے، اس کا فرسٹ ایڈیشن، جس میں میں نے یہ دونوں خواب پوری ڈیٹیل سے درج کیے ہوئے ہیں، اور باقی باتیں بھی ہیں. بیماری کا سارا حال جو تھا میں نے اس وقت تک کا وہ اس میں درج کر دیا ہوا تھا.
تو اور جب میں مکمل صحت یاب ہو گیا ہوں تو پھر 2022 میں نے دوبارہ اس کا لاسٹ چیپٹر لکھ کے تو کتاب مکمل کر کے تو وہ پھر شائع بھی کروائی اور انٹرنیٹ پہ بھی لگائی. تو بہرحال یہ سلسلہ تھا جو چل رہا تھا. تو اب یہ بیچ میں خوابوں کی بات آ گئی تو اس لیے دوسری طرف چلا گیا. اب میں واپس آتا ہوں کہ 17 فروری سے 9 اگست 2020 تک بیماریوں کی یلغار رہی. یعنی یہ جو کینسر چل رہا ہے یہ تو چل رہا ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے، اور بیماریاں عجیب عجیب سی آنی شروع ہو گئیں. ان میں ایک یہ کہ اچانک ہچکی لگ گئی، رکنے میں ہی نہیں آ رہی. اور جب ہاسپٹل لے گئے، ان کو بلایا، پہلے ایمبولینس والوں کو بلایا، ایمبولینس والے آئے، ان کو سمجھ نہ آیا یہ کیا ہو رہا ہے. وہ ہاسپٹل لے گئے، وہاں پہ بھی ڈاکٹروں کو، وہاں پہ بلکہ یہ تماشا ہوا کہ جب ڈاکٹر آئے، کنسرن ڈاکٹر جب آئے تو ہچکی بند ہو جاتی تھی، اور ڈاکٹر چلا جائے تو ہچکی شروع ہو جاتی تھی. تشخیص کیسے ہو؟ اخیر انہوں نے جناب وہ کوئی کیا تھا، سی ٹی اسکین تو نہیں تھا، کوئی ایک اور تھا جی، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، یہی جو اسکوپیز وغیرہ کرتے ہیں نا، مجھے اس کا یاد نہیں آ رہا اس وقت کیا کرتے ہیں، جس میں ٹی وی سامنے لگا ہوا ہے اور وہ آپ کے ادھر سارے وہ لگا رہے ہیں جیلی سی لگا کے، تو وہ چیک کر رہے ہیں آپ کا. تو وہ جب وہ چیک کر رہی تھی ڈاکٹر، تو اللہ بھلا کرے اس کا بھی اور ان ہچکیوں کا بھی، کہ وہ اس وقت ہچکی شروع ہو گئی لگاتار. تو اس نے پھر اس ٹیسٹ میں اس کو خاص طور پر مینشن کیا، تو پھر جا کے اس کی تشخیص شروع ہوئی، اور پھر اس کے لیے ایک اور تھراپی، 2 تھراپیاں پہلے چل رہی ہیں، ایک اور تھراپی بھی شروع ہو گئی. تو لیکن ٹھیک ہو گیا میں پھر. اچھا، اب ہچکی کی بیماری آ گئی. پھر یورین انفیکشن میں دونوں طرح کی سچویشن سے گزرا. پہلی سچویشن تو یہ ہے کہ میں پیشاب آ رہا ہے، میں اٹھنا چاہتا ہوں کہ میں جا کے پیشاب کروں، اور میرے اٹھنے سے پہلے پیشاب نکل جاتا تھا. یہ صورت حال ہوتی. وہ پھر بوتل لگانی پڑی کہ بھائی اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بچے سارے آ گئے تھے. پھر جب یہ سچویشن تھی، میرے خیال ہے کہ مہینے میں 10 دن گھر میں ہوتا تھا اور 20 دن ہاسپٹل میں ہوتا تھا. یہ پورے 2 سال کے عرصے میں اس طرح کی ہی سچویشن تھی. تھوڑا بہت دنوں کا اوپر نیچے کا حساب بھی ہو سکتا ہے. تو ایک طرف یہ ہو گیا. دوسری طرف جب یہ کنٹرول میں آیا تو دوسری یہ ہوئی کہ پیشاب بند ہو گیا، بالکل پیشاب بند ہو گیا. اور مجھے شدید پیشاب آ رہا ہے اور پیشاب نکل نہیں رہا. میں اسی تکلیف میں جب بلایا گیا تو وہاں جو میرے ساتھ ہوا وہ میں کیا بتاؤں، بس انتہائی اختصار کے ساتھ بتا دیتا ہوں. جب میں نے بہت زیادہ شور مچایا نا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اچانک جناب ایک ادھر سے، میں بھی انہوں نے پہلے سے رابطے میں ہوں، آفس ورک اپنا کر رہی ہوں، ہوم ورک کر رہی ہوں کہ اس مریض کو دیکھنا ہے. تو مجھے تو یہ لگا میرے شور مچانے کے نتیجے میں آئی ہیں. اور جناب وہ دونوں جس طرح پل پڑی ہیں، مجھے ایک طرف سے شرم آ رہی ہے انتہائی زیادہ. مجھے یوں لگ رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں کھلے میدان میں پڑا ہوا ہوں اور یہ دونوں خواتین جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں میرے ساتھ. اور دوسرا تکلیف کا بھی احساس تھا تھوڑا بہت. تو پھر ذہن میں آیا یہ مکافات عمل ہے، یہ بھی خیال آیا، توبہ استغفار کی، اللہ میاں شاہ آئندہ نہیں. تو بہرحال یہ یورین انفیکشن کے دونوں رخ جو ہیں میں نے بھگتے. اس کے بعد قبض کی تکلیف ہو گئی، اس میں بھی دونوں ہی سے بھگتے. قبض والا بھی، قبض کا انہوں نے پھر توڑ کیا، بڑی مشکل سے ہوا، اور پتہ نہیں کیا وہ مسئلہ ہو گیا تھا، اتنی سخت قبض تھی. اور پھر بندہ جو مطلب پیدائشی طور پر سمجھ لیں کہ بواسیر کا مریض، اس کے لیے بھی یہ اس طرح کی سچویشن. اور جب قبض کا مسئلہ حل ہوا تو پھر دوسری طرف یہ صورتحال تھی کہ مطلب جس طرح پیشاب نکل جاتا تھا وہ والی صورتحال ہو گئی ٹوائلٹ کے معاملے میں بھی. اور یہاں پہ ایک پازیٹیو ٹچ بھی تھا. اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، دل سے دعا کرتا ہوں اس سارے عملے کا بھی، اور خاص طور پر ان بچیوں کا جو نرسیں تھیں. اور ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ پہلی دفعہ جب وہ مجھے صاف کرنے، میں نے کہا نہیں آپ لوگ نہیں کر سکتے. کہتے نہیں ہماری ڈیوٹی ہے، اور آپ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ آرام سے، آپ اس طرح لیٹے ہیں تو لیٹے رہیں، بیٹھ کھڑے ہونا ہے تو کھڑے ہو جائیں، بیٹھنا ہے تو بیٹھے رہیں. اور اس طرح سے صفائی کرتی تھیں کہ میں شرمندہ ہوتا تھا. اور مجھے یاد آتا تھا کہ میری چھوٹی بہن کا پہلا زچگی کا کیس تھا. ہم فیصل آباد ہاسپٹل میں گئے تھے، اور جب وہ ملنے کے لیے جانا تھا، کچھ ایسی سچویشن تھی، تو
کیا کہنا چاہیے، صفائی والی جو خواتین تھیں نا، وہ سمجھ لیں ان کو نرسوں کی ایجنٹ تھیں ایک طرح سے، پاکستانی اس فیصل آباد سرکاری ہسپتال کی نرسوں کی ایجنٹ تھیں، اور وہ کتوں کی طرح کاٹ رہی تھیں آنے والوں کو. مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں ادھر سے آگے پیسے دو تو پھر اندر جاؤ. بھی تم بے عزت کیے بغیر بھی تو پیسے مانگ سکتے ہو اگر مانگنے ہیں تو. کہاں وہ سچویشن اور کہاں یہ سچویشن کہ میں ایک ایسی بے کسی والی حالت میں پڑا ہوا ہوں اور گند والی حالت میں پڑا ہوا ہوں اور مجھے اس طرح سے صاف کر رہی ہیں کہ بھئی. تو یہ بھی ایک تجربہ جرمنی میں. ہم ان لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں اپنے ہی گمان میں اپنی خوش فہمی میں کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں اصل جنتی لوگ یہ ہیں جنہوں نے دنیا میں ہی اپنی جنت کما لی ہے. ہمارے پاس صرف دعوے ہیں، بڑکے ہیں اور باتیں ہیں، عملاً ہم کچھ بھی نہیں ہیں ان کے مقابلے میں. بہرحال چلتے ہیں، ابھی میں دوسری طرف نہ چلا جاؤں. تو اچھا، یہ جو میرا علاج ہو رہا تھا کینسر کا، جگر کا ابھی چل رہا تھا، تو پہلے دن ہی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس پر مہینے کے 10,000 یورو خرچ ہوں گے. 10,000 یورو کو اب پاکستانی روپے سے ضرب دے کے دیکھ لیں کہ کتنے بنتے ہیں. اور ساتھ اس نے بتایا کہ یہ ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے اس کے مطابق آپ کو اس میں سے کچھ نہیں دینا پڑے گا. وہی میں پاکستان میں ہوتا تو میں تو پہلی تھراپی کرانے جوگا بھی نہیں تھا، اور یہاں یہ ساری جو 2 سال تک تھراپیاں چلتی رہیں وہ ساری مطلب حساب کتاب گنے اگر تو کروڑوں میں جا پڑتا ہے یہ تو. بہرحال یہ علاج شروع ہوا. ساتھ میں ٹیکسی کا بھی انہوں نے بتایا، ایک شائن بنا کے دے دی کہ یہ پورے سال کا وہ ہے، کسی بھی ٹیکسی فرم سے کانٹیکٹ کر کے اس سے کر لیں، ان کو دے دیں، اور وہ آپ کو پک اینڈ ڈرائیو دینے کی وہ پابند ہوگی، اور اس کا بھی خرچہ جو ہے ہیلتھ سسٹم اٹھائے گا. ٹیکسی کا بھی مسئلہ مطلب ہے کہ حل ہو گیا، بڑے آرام سے حل ہو گیا، کوئی ٹینشن نہیں رہی. ورنہ کسی بچے کو پابند کرنا پڑتا، ابھی آؤ مجھے لے جاؤ، مجھے پھر واپس چھوڑ جاؤ، وغیرہ وغیرہ. تو یہ علاج چلتے چلتے جناب پھر نوبت آئی ہاں 2021 میں، ابھی وہ چل رہی تھی تو 2021 کے میں مجھے وہ پھر رمضان کا مہینہ، دیکھیں رمضان، اور میں یہ رمضان کے مہینے میں ہی بیان کر رہا ہوں، وہ بھی پہلی بات میں بھی رمضان کا مہینہ آ گیا. اب یہ جو تیسری بات آنے جا رہی ہے 2 کینسر کے حملوں کے بعد، کینسر کے 2 حملوں کے بعد رمضان کا مہینہ تھا. اور اتفاق کی، گھر میں اکیلا ہوتا ہوں، اتفاق کی بات تھی کہ وہ رمضان کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بچے آئے ہوئے تھے. بڑی بیٹی بھی آئی ہوئی تھی، میرے خیال چھوٹی بیٹی بھی آئی ہوئی تھی، اور سارے ادھر ہی ٹھہرے ہوئے تھے. تو صبح سحری کے وقت وہ لوگ اٹھے ہیں کہ بھی روزہ وغیرہ رکھنے ہیں. تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا. بعد میں بچوں نے بتایا کہ آپ کو جگایا تو آپ، یا میں خود جاگا تو میں کسی کو بھی نہیں پہچان رہا تھا، کسی کو بھی نہیں پہچان رہا تھا. اور صورتحال عجیب سی ہو گئی. ڈاکٹر کو بلایا، ایمبولینس کو بلایا گیا. ہاں عثمان آیا تو میں عثمان سے باتیں میں نے ضرور کی ہیں، یہ کلیئر نہیں کہ میں نے اسے پہچانا یا نہیں پہچانا، لیکن میں نے اس کے ساتھ باتیں ضرور کی. اور پھر اس دوران وہ آ گئے، ایمبولینس والے آ گئے اور وہ مجھے لے کے تو چلے گئے. میری آنکھ پھر اس وقت کھلی جب فرینکفرٹ کے ذہنی امراض کی ہاسپٹل کے جو سب سے بڑا اہم اور اچھا ہاسپٹل ہے اس میں پڑا ہوا تھا. تو آنکھ کھلی تو پھر میں ہوش و حواس میں تھا. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میں تو اپنے ہوش و حواس کھو چکا تھا. چیک اپ کیا گیا تو پتہ چلا کہ برین ٹیومر ہے. برین ٹیومر کا اب علاج کیا جائے؟ ابھی جو انہوں نے بتایا وہ ریڈیشن کا وہ علاج ہے، اس کو جرمن میں بسٹرالنگ کہتے ہیں. اور میں اس علاج سے بڑا خوف زدہ ہوں، بہت خوف زدہ ہوں میں اس علاج سے. باقی کسی بھی علاج سے مجھے خوف نہیں آیا، لیکن اس علاج سے مجھے بڑی وحشت ہوتی ہے، تو سوچ کر ہی وحشت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ 2 مہینے کے بعد آپ نے دوبارہ آنا ہے، اور یہ علاج آنے کے بعد آپ کا پہلے MRT ہمارے یہاں جرمن میں کہتے ہیں، آپ کا MRI ٹیسٹ ہوگا اور اگلے دن آپ کا یہ علاج شروع کر دیا جائے گا. چلا گیا واپس، گھر آ گیا. خوف تھا. جس آنے سے 2 دن پہلے میں نے بڑی بیٹی کو فون کیا، رضوانہ کو، اور میں نے کہا کہ بچے یہ برین ٹیومر تو اچانک ہی آ گیا نا، پہلے 2 بیماریاں ہی نہیں بھگتتی جا رہی تھیں، تو
کہتی ہاں آیا تو اچانک ہی ہے، تو میں کہتی اللہ کی مرضی، میں کہ اللہ کی مرضی ہے نا، تو اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اللہ میاں اسی طرح اس کو واپس بھی تو لے سکتا ہے. کہتی ہیں اللہ میاں چاہے تو لے سکتا ہے. میں کہ چل کسی اور کو نہ بتانا، آپ بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں جیسے آیا ہے ویسے ہی چلا جائے. میں علاج کے لیے چلا گیا ہوں، وہ روٹین کے مطابق چلا گیا ہوں. آج وہ ایم آر آئی ہوا، دوسرے دن اب میں تیار ہو کے بیٹھا ہوا ہوں کہ اب مرتا کیا نہ کرتا، اب علاج کرانا پڑے گا ریڈیشن والا. اور بڑا ڈاکٹر اور اس وقت کا جو موجود چھوٹا ڈاکٹر ہوتا ہے ڈیوٹی پہ موجود، وہ دونوں اکٹھے آ گئے اور آگے مجھے بتا رہے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں ہے، برین ٹیومر نہیں ہے اور تم بالکل ٹھیک ہو اور تمہیں چھٹی. میں نے فوراً وہیں پہ پہلے بیٹی کو فون کیا کہ لے بھی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے ہم گناہ گاروں کی. تو یہ جناب میرا بیماریوں کا انتہائی مختصر سا تعارف. اور اس میں کئی پہلو ہیں. ایک عزیز نے کہا تمہیں اللہ میاں کی طرف سے سزا مل رہی ہے. میں کہ یار سزا ہے تو میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، سزا بہت تھوڑی ہے. کرم ہے تو اس کا کرم ہی کرم ہے، اور اللہ کرے باقیوں پر بھی ایسا کرم ہوتا رہے اگر کوئی ایسی مشکل میں پڑے، ایسی مصیبت میں پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے بیماریوں میں ڈالا ویسے ہی نکالا. بعد میں کافی عرصہ میں بہت چھوٹے بچوں کی طرح چلتا تھا، لڑکھڑا کے چلتا تھا، یہ بھی حالت رہی. پھر لڑکھڑاہٹ کچھ کنٹرول میں آئی تو ابھی بھی کوئی بہت زیادہ میں وہ نہیں ہوں. لکھنے پڑھنے کے کام میں ایکٹیو ہوں، بیٹھے ہوئے کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ایون میں نے سیر بھی جو ہے وہ اپنی ختم کر رکھی ہے. میرے دل کے معاملے کے لیے سیر بہت ضروری ہے. 10 منٹ 15 منٹ کی سیر بھی مجھ سے نہیں ہو پاتی ہے ابھی اتنا، لیکن بیٹھا ہوا ہوں تو اللہ میاں نے بھرم رکھا ہوا ہے. اس میں بھی آدھے گھنٹے تک بات کر لیتا ہوں آرام سے. باقی جب کرنی پڑے تو پھر مشکل پیش آتی ہے. کبھی دل کرتا ہے صوفے پہ لیٹ جاؤں، کبھی دل کرتا ہے بیڈ پہ جا کے لیٹ جاؤں. تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پڑھنے لکھنے کی حد تک مجھے اس نے بحال رکھا ہوا ہے، اپنے کھانے پینے کے معاملے میں بھی. اور لیکن تھک جلدی جاتا ہوں. آج اتفاقاً ڈبل ہو گئی ہے براڈ، تقریباً میری یہ بیٹھک آج کی جو ہے ڈبل ہو گئی ہے. اس لیے بہتر ہے کہ میں زبانی بولنے کی بجائے لکھا ہوا پڑھا کروں تاکہ وہ کنٹرول میں رہتا ہے. تو آپ سب کا شکریہ جنہوں نے یہ باتیں سنی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے نام دیکھ رہا ہوں اور سارے نام نہیں پڑھوں گا میں. عثمان پہلے آ گئے تھے، پھر مہرین بھی آ گئی تھیں، اینڈریو صاحب استفائے ہیں، بینا نہیں آئی تو اینڈریو صاحب آ گئے ہیں. یہ کنٹرول رکھنا بھائی کہ اگر میری انگلی لگ جائے تو. دیکھتا ہوں کچھ نام پڑھ دوں. مہرین ہیں، تنا ہے، بھائی ارسلان، گل، یہ گل پھر آ گئی ہیں. اچھا جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. عوریہ اثر، مہرین، تنا، محمود منصور، محمود رحمانی، علی زمین، طارق خان، عظیم منج، اور سشیل کمار، کمار بلوندر، اللہ تیرا بھلا کرے. کی نام رکھا ہے وقاص احمد، جاوید، ایروا، عثمان نور 989، نبی زادہ، بادشاہ، رانو پردیسن. ہاں آپ کو تو میں نے دیکھ لیا تھا، آپ بھی شروع میں ہی آ گئی تھی تقریباً. سید محمد، اور AK07 47 تھی یار، AK07 ہو گیا. مظفر صاحب جرمنی سے. چلیے بہت بہت شکریہ سارے دوستوں کا. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، جزائے خیر دے جنہوں نے یہ سنا، اور آپ سب کو صحت تندرستی دے اللہ تعالیٰ. صادق الوی صاحب، یہ بھی نام آئے ہیں جی. رفیق بیگ صاحب، ہاں جی رفیق بیگ صاحب.
نون سے نیازی، موہن جی، دھرو، یہ پتہ نہیں دھرو نام پورا کیا ہے، بہرحال جیسے مجھ سے پڑھا گیا میں نے ویسے پڑھ دیا ہے۔ عامر جرمنی، چلیں جی سب کا شکریہ۔ چودھری احسان صاحب، تو بس آج کا پروگرام جی اب ختم کرتا ہوں، آج کی بیٹھک مکمل ہوئی، باقی کل انشاءاللہ۔